السلام علیکم عزیز طلبہ. ہمارا آج کا سبق ہے سر سید کے عادات و خصائل. ٹھیک ہے جی. سر سید کے عادات و خصائل کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی ایک صاحب طرز ادیب ہیں. اردو ادب میں ان کی جو ہے وہ گراں قدر خدمات ہیں. مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا اور 9 برس کی عمر میں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ کا جو ہے وہ دماغی توازن خراب ہو گیا تھا. فارسی اور عربی کی کتابیں جو ہیں وہ خاص طور سے جو ہے انہوں نے پڑھی تھیں، ان کے مطالعے میں رہتی تھیں. 17 برس کی عمر میں سید الاسلام النساء سے جو ہے وہ ان کی شادی ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ دلی چلے آئے اور ایک مدرسے میں جو ہے وہ پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا. سر سید احمد جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے جی کہ وہ کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ لاہور آئے تو محمد حسین آزاد سے ملے اور ان لوگوں نے جو مل کر جو ہے انجمن پنجاب کے جو ہے وہ مشاعروں کو بنیاد رکھی اور وہاں حالی نے جو ہے اپنی 4 مشہور جو ان کی مثنویاں ہیں جن کو انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پڑھا، برکھا رت، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف اور حب وطن جو ہیں یہ تخلیق کی بڑی جو ادب میں ان کی بڑی خاص اہمیت ہے اور ان کو انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پڑھا اور لاہور سے پھر واپس دلی گئے اور وہاں پہ اینگلو عربک سکول میں جو ہے وہ معلم کے فرائض سر انجام دیے. اسی زمانے میں جو ہے جی وہ مولانا الطاف حسین حالی کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوتی ہے. تو سر سید کے کہنے پر پھر انہوں نے جو ہے وہ مسدس حالی مد و جزر اسلام لکھی جو کہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے ادب میں. اور کہتے ہیں جی کہ اپنے زمانے میں جو ہے وہ مسدس حالی کو پڑھ کے تو لوگ رویا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. 31 دسمبر 1914 کو جو ہے جی ان کا انتقال ہوا اور پانی پت میں جو ہے وہ ان کا مزار ہے، پانی پت میں دفن ہے مولانا الطاف حسین حالی. ان کی مشہور جو تصانیف میں مقدمہ شعر و شاعری ہے، حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب جو ہیں جی کہ ان کی مشہور تصانیف ہیں. ان کے علاوہ بھی بے شمار تصانیف ہیں ان کی، لیکن مختصراً جو میں بیان کروں تو یہ ان کی جو ہے وہ کچھ خاص جو اہمیت کی حامل تصانیف ہیں وہ یہ ہیں. تو سر سید احمد خان کے متعلق جو ہے وہ ایک مضمون میں کیا لکھتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، سر سید کے عادات و خصائل کو وہ کیسے بیان کرتے ہیں، اس مضمون میں دیکھتے ہیں. جی اپنے کاغذ قلم جو ہے وہ سنبھال لیجیے کہ کوئی خاص بات جو ہے یا کوئی تشریح طلب بات جو ہے یا کسی لفظ کا معنی اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس کو نوٹ کر سکیں. دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا. جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے، خوش نہ ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی. عید ہوتی مطلب کہ زیادہ خوشی جو ہے وہ محسوس کرتے. کھانوں میں زیادہ تر تعدد و تلون نہیں ہوتا تھا، مطلب کہ انواع و اقسام کے رنگ برنگے کھانے نہیں ہوتے تھے، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا. اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے. فصل کی ترکاریاں اور خصوصاً فواکہ جی پھل کو کہتے ہیں، ترکاریاں ترکاری سبزی ہوتی ہے، اور خربوزے نہایت مرغوب تھے، پسند تھے. سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی، یعنی کہ کم ہو گئی تھی. البتہ کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے. ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں تھی، فطرت میں تھی، داخل تھی.
مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اسی طرح ظرافت اور خوشطبی میں مطلق تصنع نہ تھا۔ تصنع کا معنی ہوتا ہے جی بناوٹ نہ تھی، دکھاوا نہ تھا، بناوٹ۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی۔ مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی۔ حد سے متجاوز ہوتا جی حد سے بڑھنے نہ پاتی تھی۔ مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کے رفیق کار رہی تھی، یعنی ان کے رفیق ہوتا ہے جی، ساتھی ان کے ساتھ رہی تھی، یعنی کہ عادت تھی ان کو پڑھنے کی، کتابیں پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلباء کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائر نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی، اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا، اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ خطوں کا جواب دینے میں نہایت فیاض تھے، یعنی کہ وہ سخی تھے، کشادہ دل تھے، وہ خط کا جواب دینے میں جو ہے وہ تاخیر نہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خط لکھنے میں یا خط کو ارسال کرنے میں ڈاک خرچ بھی آتا ہے، تو جو ہے وہ بڑی جو ہے کہ وہ فیاضی سے، سخاوت کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ خطوں کے جواب دیتے تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا تھا، وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علی گڑھ سے پانی پت شہر سے علی گڑھ میں جو خط لکھا جائے، اگر اسی وقت جو ہے وہ اس کا جواب لکھ کے تو واپس اس کو ڈاک میں ڈال دیا جائے، تو وہ پانی پت سے تیسرے دن جو ہے وہ علی گڑھ پہنچ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس بات سے واضح یہ ہو رہا ہے جی کہ وہ سر سے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں یہ کہ جیسے ہی ان کو جو ہے وہ خط موصول ہوتا تھا، اسی وقت فوراً جو ہے وہ اس کا جواب لکھ کے تو بلا تاخیر جو ہے جی وہ اس کو ڈاک کے حوالے کر دیتے تاکہ بر وقت جو ہے وہ اس شخص تک جو ہے وہ اس خط کا جواب پہنچ سکے۔ جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا، تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ان کے جو ہمسر تھے، ان کے جو برابری کے لوگ تھے، ان کے عہد کے، ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، جاؤ منصب کے حوالے سے جو ان کے ہم پلہ تھے، اور ان کے جو خاص رفیق اور خاص ساتھی جو تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سلوک جو ہے وہ کیسا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہی برتاؤ، رویے اور سلوک کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سبق کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ سر سید کے عادات و خصال، تو ان کی عادتیں اور خوبیاں جو تھیں وہ کیسی تھیں، یہی جو ہے وہ ذکر ہوگا پورے مضمون میں۔ اچھا جی، محنت اور جفا کشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی، اور وصف بھی جمع اوصاف، خوبیوں میں سے تھی، قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو اچھا جی، قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استطاعت رکھی گئی تھی۔ استطاعت، طاقت جو ہے، اور ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ ان کی طبیعت میں جو ہے جی وہ اس بات کا موجود تھا کہ وہ مشکلات سے جو ہے وہ گھبراتے نہیں تھے۔ لیاقت کا مطلب ہے جی قابلیت، ٹھیک ہے جی، ان میں اس بات کی قابلیت اور صلاحیت جو ہے وہ موجود تھی کہ وہ مشکلات جو ہے وہ بڑی کا مقابلہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے تھے۔ غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی
کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ با اعتبار ذہانت و وجودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے پورا پورا کام لیا تھا، اور اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل کو جلا ہو گئی تھی، عقل کو جلا ہو گئی تھی یعنی کہ روشن ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جو ہے جی کہ ہم نے لفظ پڑھا تھا ذہانت و وجودت جو ہوتی ہے جی، جو ذہانت و جودت، معذرت خواہ ہوں جی کہ وہ لوگ الفاظ کے جو ہے وہ درمیان میں زیادہ وقفے کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ذرا سی، کہ ذہانت و جودت، جودت کے معنی ہے جی فراست، عقل کی جو تیزی ہے، ٹھیک ہے، ذہانت و جودت، ٹھیک ہے جی، کہ فہم و فراست۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں، خطبات احمدیہ سر سید کی ایک تصنیف ہے، ایک کتاب ہے سر سید احمد خان کی، جو کہ زیادہ تر جو ہیں مغربی جو تاریخ دان تھے انہوں نے جو اسلام کے متعلق جو مضامین لکھے یہ ان پر مشتمل ایک کتاب ہے سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کی خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی، یعنی کہ سخت محنت کی، جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہ ہوا، جو آخر دم تک جو ہے مرتے دم تک جو ہے وہ مرض جو ہے وہ موجود رہا، وہ عارضہ لاحق رہا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے سخت گرمی کا موسم تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے جی وہ ایک ادارہ جو تھا سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ انگریزی کتابیں جو تھیں ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی سر سید احمد خان کو جو ہے وہ قائم کردہ ایک ادارہ تھا جس میں زیادہ تر جو ہے وہ انگریزی جو کتابیں تھیں، انگریزی مضامین تھی، ان کے مضامین تھے ان کا جو ہے وہ تراجم کیا جاتا تھا۔ شام تک لو چلتی تھی اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ خس کی ٹٹی سے مراد ہے جی کہ گھاس پھوس کی جو ہے وہ بنی ہوئی جھونپڑی، گھاس سے بنی ہوئی جھونپڑی یا چھپر بھی جو ہے جی اس کو کہا جا سکتا ہے، یا پردہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ گھاس سے بنا ہوا پردہ یا گھاس سے بنی ہوئی جھونپڑی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے وہ ہمیشہ جب اپنے کام سے حالی ہوتے تھے ہنسی، دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور جب تکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ تکان جو ہے جی تھکاوٹ، ملال و کلال رنج و غم، ٹھیک ہے جی، ملال و کلال سے مراد ہے رنج و غم۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید نے تابا مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ تابا مقدور جہاں تک ہو سکے بیرون
جات میں، آبادی میں، جنگل میں، کہیں بھی ہوں، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ بیروت جات ہوتا ہے جی کہ جو ہیں کو بستیاں، علاقے، شہر سے جو ہے وہ دور دیہات یا قصبے جو ہیں ان سے مراد ہے بیرون جات۔ اچھا جی، وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ راست بازی یعنی کہ حق گوئی، صاف بات کہنا، بس ایک یہ پیراگراف اس کو پڑھتے ہیں جس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں، ٹھیک ہے جی، کسی کے جو ہے وہ لعن طعن سے، کسی کے جو ہے وہ برا بھلا کر کہنے سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الواقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید خود راست باز تھے، حق گو تھے، سچ بات بیان کرنے والے تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے، محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے یعنی کہ عام لوگوں سے بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور یعنی کہ محبت کا ظاہر ہونا، محبت کا پایا جانا بدرجہ غایت ہے۔ لفظ ہم نے پڑھا جی شاک، اس کے معنی ہیں صدمہ، ٹھیک ہے جی، صدمہ پہنچنا، کوئی بات جو ہے وہ گراں گزرنا۔ صدق مودت جو ہے وہ لفظ ہم نے پڑھا، اس کے معنی ہے سچی دوستی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے دوسرے حصے کے ساتھ آئندہ لیکچر میں جو ہے وہ بات چیت کریں گے، اس کو ضرور دہرائیے گا، اور اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ کامنٹس کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔